کیا جائے۔ شرعی ان احکامات میں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کا براہ راست اللہ نے حد مقرر کی ہے، اللہ نے احکامات نازل کر دیے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، فرما دیا ہے، ارشادات موجود ہے، ان کے لیے تو کوئی مشورہ نہیں ہے۔ ہاں، ان شرعی امور میں مشورہ ضروری ہے کہ جن میں قرآن حکیم میں کوئی حکم نازل نہیں ہے، کوئی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا دیا ہے، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی، جیسے غزوہ بدر میں جو 70 قیدی تھے، اسیران بدر تھے، ان کو جب مدینہ لایا گیا تو اللہ کے رسول نے ان سے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے ان کا۔ کچھ لوگوں نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کافر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بس چھوڑ دیا جائے، کیا کرنا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ اور کچھ نے کہا نہیں، ان سے فدیہ لیا جائے۔ تو بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکثر کی رائے یہی ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی یہی تھا، باقی اکثر صحابہ کرام کا تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح احد کے متعلق جب کفار تمام قبائل قریش کے جمع ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہی احد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہاں ہم انتظار کریں وہ آئیں پھر ہم اپنا دفاع کریں، یا پھر باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو اکثر کی رائے یہی تھی کہ یہاں باہر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ یہیں بیٹھیں گے۔ تو جب صحابہ نے، عظیم صحابہ نے دیکھا بڑے بڑے کہ اللہ کے رسول کی رائے یہ نہیں ہے، باہر نکلے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس آپ جو فرماتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، واپس آ گئے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا تھے اللہ کے رسول اگر آپ اس مشورے سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم باہر نکلتے، ہم یہیں رہتے ہیں، ہم یہی رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اب پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن لے، پھر جب تک کہ وہ جنگ نہ کرے نہیں اتارتا، چلو نکلو پھر نکلو۔ تو دیکھیں مشورے سے تو مشورہ کیا کرتے تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس معاملے میں کہ ہمیں کوئی قرآن کی آیت نہ ملتی ہو، آپ کا کوئی ارشاد موجود نہ ہو، تو اس بارے میں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فقہا کو، علماء کو، سنجیدہ اور عقل مندوں کو جمع کر دو، ان سے مشورہ کرو، جو مشورہ میں طے پائے اس پر عمل کرو۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کرتے تھے، خلفاء راشدین بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جناب وہ بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے تھے، بدری صحابہ کو بلاتے تھے، حدیبیہ والوں کو بلاتے تھے، عظیم لوگوں کو بلاتے تھے، مجھ سے مشورہ کرتے تھے، اور عشرہ مبشرہ کو بلاتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک مشاورتی شورا بنائی تھی، بس جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ان کو بلاتے، اور ان میں یہی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ان کو بلاتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں، چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں، ہاں دینی ان معاملات میں جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے سے طے شدہ ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع امت میں ہے، ان سے تو مشورے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن میں ہے قرآن سے رہنمائی نہیں ملتی، حدیث میں نہیں ملتی، اجماع امت میں نہیں ملتی، تو ہم آپس میں بیٹھ کرتے ہیں۔ باقی دنیاوی امور میں تو صبح شام کے جو شب و روز کے جو معاملات پیش آتے رہتے ہیں، ہر بندہ اپنے بیوی سے، بچوں سے، اپنے گھر میں مشورہ کیا کرے۔ اگر ادارہ ہے تو سرپرست جناب اپنے تمام ادارے کے لوگوں کو بیٹھ کے ان سے میٹنگ کرے، مشورہ کیا کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بھی حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ کر لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو، ضروری ہے۔